میری 7 میں سے 4 بیٹیوں کو کوئی حاملہ کر گیا ہے اور اب میری 14 سالہ چھوٹی بیٹی کو بھی کوئی حاملہ کر چکا ہے۔ میں بیوہ عورت ہوں، میرے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے، صرف 7 بیٹیاں ہیں، اس بوڑھی عورت نے سلطان کو کہا۔ سلطان نے جب اس آدمی کو پکڑا تو وہ ان 7 لڑکیوں کا چچا تھا جو ان کو حاملہ کر رہا تھا۔ یہ ایک بہت ہی سبق آموز کہانی ہے۔ تمام فیملی دار لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کہانی کو پورا سنیں اور اس طرح کے معاملات سے بچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان اپنی نشست پر ایک شان سے براجمان تھے۔ ایک ایک کر کے وہ تمام رعایا کے مسائل حل کر رہے تھے کہ اسی دوران میں ایک عورت آئی اور سلطان کے سامنے خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ عورت بالکل خاموش تھی۔ دیکھنے میں وہ عورت کافی بوڑھی معلوم ہو رہی تھی، خود کو سفید چادر کے حالے میں لپیٹا ہوا تھا۔ سلطان نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور اپنی کھمبیر آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے بوڑھی عورت، خاموشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوا ہے تم ہمیں بتاؤ، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تمہارا مسئلہ سن کر اس پر فوراً ہی کارروائی کریں گے، اور اگر تم ایسے ہی خاموشی کی مورت بنی میرے سامنے کھڑی رہو گی تو یقین مانو تمہارا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا۔ تمام درباری سلطان اور اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ اس عورت نے آنسو بھری نگاہوں سے سلطان کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، یہاں بولنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر میں سب کے سامنے اپنا مسئلہ بتاؤں گی تو میری عزت پر داغ لگ جائے گا۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے، اور اگر اس بات کے بارے میں کسی کو علم ہوا تو سب لوگ درندے بنے میرے گھر میں گھس جائیں گے۔ سلطان اس عورت کو ایسی بات پر حیران ہوئے اور کہنے لگے، تم بے فکر رہو، تم کسی غیر اخلاقی جگہ پر نہیں ہو بلکہ سلطان کے دربار میں کھڑی ہو۔ یہاں پر موجود تمام لوگ میرے مرید ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسی گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس بات سے واقف ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس لیے تم نڈر انداز میں اپنا تمام مسئلہ مجھے بتاؤ۔ وہ عورت پھر بھی سلطان کے منع کرتے ہوئے بھی کہنے لگی، سلطان معظم، میں ایسی بات سوائے آپ کے اور کسی کے سامنے نہیں بتا سکتی، یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ وہ عزت پر زور دیتے ہوئے بولی تو سلطان اس عورت کی آنکھوں میں آس اور منت کو دیکھ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور محل کے اندر چلے گئے، جبکہ فوراً ہی ان کا وزیر اس عورت کے پاس آیا اور سرگوشی میں اس سے اندر جانے کے لیے بول کر واپس اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عورت دربار میں موجود تمام لوگوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر خاموشی سے محل کے اندر چلی گئی۔ سلطان اپنے کمرے کے اندر گئے تھے۔ محل کے اندر جاتے ہی ایک سپاہی کے ہمراہ وہ اس کمرے تک پہنچ گئی تھی جہاں پر سلطان اکیلے موجود تھے۔ وہ عورت سلطان کے سامنے کھڑی ہو گئی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے اس عورت کو بغور دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کافی دیر تک اس عورت کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ خاموش رہی تو وہ اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے بوڑھی عورت، ہم تمہارا دکھ سمجھ سکتے ہیں، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ درپیش آ گیا ہے، لیکن یقیناً ہم بہت مصروف انسان ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تمہاری خاموشی کو دیکھتے ہوئے ضائع کریں۔ خدا را ہمیں اپنی تکلیف بتاؤ کہ ہم فوراً اس پر کارروائی کر کے تمہاری تکلیف کو دور کر دیں۔ اس عورت نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور سلطان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میرے شوہر کا انتقال کچھ سال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ میں نے 7 بیٹیوں کو جنم دیا ہے، میرے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے۔ میں رئیس گھروں میں جا کر وہاں پر خان سامہ کا کام کرتی ہوں، اور اس کے بدلے میں جو معاوضہ مجھے ملتا ہے اس سے میرا گھر چل رہا ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، بس خاموشی سے اپنی بچیوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہی ہوں۔ کچھ سال پہلے اچانک ہی میری بڑی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی اور جب اسے دائی کو دکھایا گیا تو اس نے بتایا کہ میری بڑی بیٹی ماں بننے والی ہے، لیکن اس کی شادی تو ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی، میں نے اپنی بیٹی کو بہت مارا پیٹا،
اس سے اگلوانا چاہا کہ وہ کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور وہ اپنی صفائی دینے لگی کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی کالا منہ نہیں کروایا، وہ کبھی اکیلی گلی کی نکر تک پر بھی نہیں گئی، تو وہ کیسے کسی کے ساتھ کالا منہ کروا سکتی ہے؟ اور مجھے بھی اتنا تو اندازہ ہے کہ میری بیٹی ایسا کام نہیں کر سکتی۔ میں اس بات سے واقف ہوں، میں اس کی ماں ہوں، میں نے اسے جنم دیا ہے۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بیٹی بے قصور ہے، اور کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اس بچے کا باپ آج تک معلوم ہی نہیں ہوا کہ کون ہے۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر رہا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد اچانک ہی میری دوسری نمبر والی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جب اسے بھی دائی کو دکھایا گیا تو اس نے بھی یہی بتایا کہ میری بیٹی ماں بننے والی ہے، اور ایسا ہی تیسری بیٹی کے ساتھ ہوا۔ سلطان معظم میں سب برداشت کرتی گئی، میں نے تینوں بار اس تکلیف کو سہ لیا، کسی کو کچھ نہیں بتایا، میں خاموشی سے اپنے گھر کے اندر ہی رہ رہی ہوں، لیکن اب میری بس ہو چکی ہے، میری بات پر یقین کریں، سلطان معظم میں کبھی بھی یہاں پر اپنی عرضی لے کر نہیں آتی، لیکن میں بہت مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میری چھوٹی بیٹی جو محض 14 سال کی ہے، اس کی طبیعت بھی بہت خراب ہوئی، اور جب اس سے بھی دائی کو دکھایا گیا تو اس نے بھی اس کے بارے میں یہی بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے، لیکن سلطان معظم وہ انسان ابھی تک پکڑا ہی نہیں گیا جو میری بیٹیوں کے ساتھ یہ بدفعلی کر رہا ہے، میری بیٹیوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ میں ایک ماں ہوں، کب تک اپنی بیٹیوں کی تکلیف کو دیکھ کر چپ رہوں گی؟ پہلی بیٹی کی تکلیف کو میں برداشت کر گئی، دوسری کو بھی کر گئی، تیسری کو بھی میں نے صبر کے گھونٹ پر اللہ کے سپرد یہ معاملہ کر دیا، لیکن سلطان معظم میں اپنی چھوٹی بیٹی کے معاملے میں برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے بعد میرے پاس 3 بیٹیاں اور ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس انسان نے میری مزید ان بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی سبب کیا تو میں کیا کروں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہر حال میں اس انسان کو پکڑیں اور اسے کڑی سے کڑی سزا دیں جو میری بچیوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ عورت یہ بول کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جبکہ سلطان کے ماتھے پر بھی شکنوں کے جال بچھ گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی رعایا میں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اے بوڑھی عورت، تم نے ہمیں پہلی ہی بار کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا تم لوگ اپنی عزت کو داؤ پر نہ لگانے کے چکر میں دھیرے دھیرے اپنے گھر کی بیٹیوں کی عزت کو کیوں خراب کر دیتے ہو؟ دیکھو، اگر تم پہلی دفعہ ہی میرے پاس آ جاتی تو یقیناً وہ آدمی، وہ شخص پکڑا جاتا، اور تمہاری دوسری چوتھی بیٹی کے ساتھ یہ سب تماشا نہ ہوتا۔ وہ عورت سر جھکاتی ہوئی کہنے لگی، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، لیکن اب بہت ہو گیا ہے۔ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے، مجھے وہ انسان سلاخوں کے پیچھے چاہیے، میں معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے میری بیٹیوں کی زندگی برباد کر دی ہے، اب میری معصوم بیٹیوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ ان بچیوں نے کبھی گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھا، کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، بغیر دوپٹے کے وہ دروازے تک نہیں گئی، اور آج ان کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی یہ ہمارے ساتھ کیسی آزمائش ہے۔ اس عورت کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ سلطان اپنی نشست پر کھڑے ہوئے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم بے فکر ہو کر اپنے گھر جاؤ، اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری بیٹیوں کی زندگی واپس سے بہترین ہو جائے گی، اور ان کو انصاف بھی ملے گا، اور وہ انسان سلاخوں کے پیچھے بھی جائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کے لیے اچھے ہم سفر ہم خود تلاش کریں گے۔ جبکہ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ عورت گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور سلطان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان معظم، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ آپ عظیم بادشاہ ہیں، آپ جیسا کوئی سلطان نہیں بنا۔ سلطان بنا جواب دیے کمرے سے نکل گئے، جبکہ وہ عورت بھی اپنی چادر سنبھالے آنسو صاف کیے
اپنے گھر کی طرف گامزن ہو چکی تھی۔ سلطان واپس دربار میں آ گئے تھے اور دھیرے دھیرے لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے، لیکن ان کا دماغ اس عورت کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت دربار کو بند کر دیا جاتا تھا۔ دربار بند ہوتے ہی سلطان نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور اس سے کمرے میں آنے کا اشارہ کر کے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان کے کھڑے ہوتے ہی تمام درباری ان کی عزت میں کھڑے ہوئے تھے اور سلطان ایک شان سے چلتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ایک بار پھر وہ اسی کمرے میں موجود تھے جہاں پر تھوڑی دیر پہلے وہ اس عورت کے ساتھ تھے اور اس کا مسئلہ یہاں بیٹھ کر سن رہے تھے۔ اب اس عورت کی جگہ ان کا وزیر کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ عورت دکھوں کی ماری ہے، سر پہ شوہر کا سایہ نہیں ہے، بیٹیاں ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ یہ سب مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ سب کرنے والا کون شخص ہے؟ کون ہے جو میری رعایا میں گھس کر میری بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے؟ اس کے دل سے یہ ڈر کیسے نکل گیا ہے کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں اور میری سلطنت میں یہ سب کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ وزیر ان کو الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے ابھی تک اس کو مسئلہ نہیں بتایا تھا، اس لیے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سر ہلایا۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ عورت اپنا کیا مسئلہ بتا کر گئی ہے؟ سلطان نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور دھیرے دھیرے سارا مسئلہ بتا دیا، جبکہ یہ بات سن کر وزیر کے ماتھے پر بھی شکنوں کے جال بچھ گئے تھے۔ وہ بھی غصے کے عالم میں کہنے لگا، ہم چھوڑیں گے نہیں اس شخص کو، ایسے کیسے وہ ان بہن بیٹیوں کے ساتھ کر سکتا ہے؟ لیکن سلطان معظم، جتنی چالاکی کے ساتھ وہ یہ کام کر رہا ہے اس کو پکڑنا بہت ہی مشکل عمل ہے، لیکن ہم بھرپور کوشش کریں گے اس انسان کو پکڑنے کی اور سلاخوں کے پیچھے ڈال کر ان بیٹیوں کے سامنے سزا دینے کی۔ سلطان وزیر کی باتوں کو بغور سن رہے تھے۔ وہ تمام باتیں سننے کے بعد بولے، ہمارے دماغ میں ایک ترکیب ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو یہ آدمی بہت جلد پکڑا جا سکتا ہے۔ جس رفتار سے وہ یہ کام کر رہا ہے وہ یقیناً ایک بار پھر اس چھوٹی لڑکی کے پاس آئے گا اور اس کے ساتھ یہ بدفعلی کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی ہم ایک ایسا چکر چلائیں کہ وہ خود ہی ہمارے شکنجے میں پھنس جائے گا۔ وزیر سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کے دماغ میں ایسی کیا ترکیب ہے جس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور اس کے بعد وہ ترکیب اس کے گوش گزار دی اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگا، فوراً ہی ایک بکری کا انتظام کیا جائے تاکہ ہمارا مشن شروع ہو۔ وزیر ادب سے سر جھکا کر الٹے قدموں وہاں سے نکلا اور ایک نسلی بکری لے لی اور اس عورت کے گھر کی طرف گامزن ہو گیا۔ سلطان نے جو ترکیب سوچی تھی وہ بہت کام آنے والی تھی۔ وزیر اس عورت کے گھر کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ وزیر نے اس عورت کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو وہ عورت سر کو ڈھانپتے ہوئے آئی۔ سامنے سلطان کا وزیر کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بکری موجود تھی۔ وہ عورت حیران ہوئی اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سب خیریت ہے؟ آپ اس وقت اور اس بکری کے ساتھ؟ وہ سوال گو تھی۔ وزیر نے ہلکی سی سر کو جنبش دی اور اس عورت کی جانب جھکتے ہوئے سرگوشی زدہ انداز میں بولا، سلطان معظم نے ایک ترکیب سوچی ہے اس آدمی کو پکڑنے کے لیے، اس لیے اس بکری کو آپ کے گھر کی چھت پر مجھے باندھنا ہوگا تاکہ وہ آدمی پکڑا جا سکے۔ وہ عورت ایک بار پھر حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیسی ترکیب ہے اور اس بکری سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آدمی کون ہے اور یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ وزیر گھبرا رہا تھا، وہاں بار بار ادھر ادھر نگاہیں گھما رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، مجھے اندر آنے کی اجازت دیں تاکہ اگر اس شخص نے آپ کے گھر کے اوپر نظر رکھی ہو تو وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ اس عورت نے فوراً ہی گھر کا دروازہ کھول دیا اور وزیر کو گھر میں داخل کر لیا۔ وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا،
दो छोटे छोटे कमरे, साइड में एक किचन और छोटा सा बरामदा मौजूद था। वज़ीर उस औरत की जानिब देखते हुए कहने लगा, यही सुल्तान की तरकीब है, आप बेफिक्र रहें, आपका मुजरिम आपके कदमों में होगा। आप बस मुझे इजाज़त दें ताकि मैं अपना काम करके यहाँ से निकल सकूँ, क्योंकि जहाँ तक हम लोगों को लगता है वो आदमी यकीनन आपके घर में दोबारा आएगा और आपकी छोटी बेटी के साथ बदफेली करने की कोशिश करेगा, और जब वो ये अमल करने लगेगा तो यकीनन ये बकरी हमें काफ़ी मदद देगी। वो औरत बहुत हैरान थी, उसे वज़ीर की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वज़ीर ने एक ताहिराना निगाह उसके घर पर डाली और जीने की जानिब बढ़ गया। वो बकरी को बहुत मुश्किल से जीने से चढ़ाकर उस छत पर लाया और एक लकड़ी के साथ बांधकर नीचे आ गया। वज़ीर नीचे आया तो वो औरत इंतज़ार में नीचे खड़ी हुई थी। एक नज़र वज़ीर ने उस कमरे की जानिब देखा जहाँ से बच्चों की कलकारियों की आवाज़ें आ रही थीं, यानी ये औरत दुरुस्त थी, उसने कोई झूठ नहीं बोला था। वज़ीर महल में आ गया और सुल्तान को सारी कहानी बता दी कि वहाँ पर उस औरत की बेटियाँ भी मौजूद हैं और उनके नाजायज़ बच्चे भी वो लोग खामोशी से पाल रहे हैं। सुल्तान को ये सुनकर दुख हुआ, लेकिन उन्होंने जो तरकीब सोची थी उससे वो आदमी हर हाल में पकड़ा जाना था। जबकि सुल्तान ने रात में ही 2 सिपाहियों को उसके घर पर निगरानी के लिए रख दिया था। वो हर हाल में रात ही रात उस आदमी को पकड़कर सलाखों के पीछे डालना चाहते थे। सुल्तान का दिमाग घोड़े की रफ्तार की मानद चल रहा था। वो सारी रात जाग कर गुजारने वाले थे। वो अपने महल की छत पर चहलकदमी कर रहे थे। इनके साथ ही इनका वज़ीर भी मौजूद था, जबकि वो औरत अपने घर में काफ़ी परेशान थी। ऊपर छत पर बकरी बंधी हुई थी। रात होते ही वो माँ बेटियाँ बिस्तर पर सोने के लिए लेट चुकी थी, लेकिन महल में मौजूद सुल्तान अभी तक जाग रहे थे और उसके घर पर नज़र रखे हुए वो दोनों सिपाही भी होशियार खड़े थे। रात का आधा पहर होते ही उस छोटे से घर में एक साया उस छत पर कूदा था, जबकि वो बकरी जो लकड़ी के साथ बंधी हुई थी वो अपनी जगह से बेसाख्ता खड़ी हो गई थी। उस साये ने एक नज़र उस बकरी को देखा और खामोशी से जीना उतरने लगा, लेकिन वो बकरी एक ख़ास मकसद के लिए भेजी गई थी। वो उसको ऐसे तो नहीं जाने दे सकती थी। अचानक से उस बकरी का इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना इन सब को ही परेशान कर गया था, जबकि बाहर मौजूद वो दोनों सिपाही जो घर के बहुत ही करीब खड़े हुए थे, अचानक ही उस बकरी की आवाज़ सुनकर घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए थे। जबकि कमरों के अंदर वो लड़कियां भी बाहर आई थीं और उसकी माँ भी दुपट्टा दुरुस्त करती हुई आई। वो साया जो सब लोगों को एक साथ बाहर आता देखकर हैरान था, जल्दबाजी में जीने के ऊपर भागने लगा, लेकिन उससे पहले ही सुल्तान के सिपाहियों ने उसे हिरासत में ले लिया। वो खुद को हर हाल में छुड़ाना चाहता था। उसने अपने चेहरे पर एक काला कपड़ा बांधा हुआ था, लेकिन इन दोनों सिपाहियों की पकड़ानती सख्त थी। वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं पाया था, जबकि वो औरत फटी फटी निगाहों से उस आदमी को देख रही थी। शायद वो उस आदमी को पहचान गई थी, लेकिन कुछ भी बोलने की साखत नहीं रखती थी। एक सिपाही ने उस औरत की जानिब देखा और बुलंद आवाज़ में बोला, ए बूढ़ी माई, अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लो, हमें हमारा मुजरिम मिल गया है, कल सुबह दरबार लगेगा, तुम आ जाना अपनी बेटियों समेत, तुम्हारे सामने ही इस गलीज शख्स को सज़ा सुनाई जाएगी। वो लोग ये बोलकर उस आदमी को हथकड़ी लगाकर वहाँ से ले जा चुके थे, लेकिन वो औरत किसी बुत की मानद अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई थी। सुबह तलुए आफताब होते ही दरबार लगा दिया गया था। सुल्तान अपनी नशिस्त पर बराजमान थे, जबकि उस आदमी को घुटनों के बल बिठाया हुआ था। उसके चेहरे पर अभी तक नकाब था, जबकि वो औरतें भी माहिल आ गई थीं। सुल्तान ने उस औरत के कहने के मुताबिक तमाम दरबारियों को महल से बाहर जाने के लिए बोल दिया था, जबकि दरबार में सिर्फ सुल्तान, इनका वज़ीर, वो औरतें और वो मुजरिम शख्स मौजूद था, और रात वाले 2 सिपाही इसके सर पर खड़े हुए थे। सुल्तान ने उस आदमी की जानिब देखा और गरजते हुए कहने लगे, कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम उस औरत के साथ इतना बड़ा घिनौना खेल खेलो। तुमने ऐसा क्यों किया? कौन हो तुम?
जबकि वो आदमी बिल्कुल चुप था, उसने कोई जवाब नहीं दिया था। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन ही इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया जाए ताकि मालूम हो सके ये कौन है। सुल्तान का हुक्म फ़ौरन ही बजा लाया गया था। उस आदमी ने अपना नकाब न हटाने के लिए बहुत जदोजहद की थी, लेकिन वो एक आम इंसान था, जबकि वो दोनों आदमी सुल्तान की फ़ौज का हिस्सा थे। जैसे ही उस आदमी का नकाब हटाया गया था, वैसे ही वो माँ बेटियाँ बिल्कुल घुटनों के बल एक साथ ज़मीन बोस हुई थी। इन सब के मुंह खुले के खुले रह गए थे। वो कुछ बोलते इससे पहले ही वो बूढ़ी औरत गुस्से में कांपती हुई आवाज़ में कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही भतीजियों के साथ ये सब करते हुए? तुम इनके चचा हो, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुमने मेरी बेटियों की ज़िंदगी तबाह कर दी है। अपने ही ख़ानदान की बेटियों के साथ ऐसा कौन करता है? जबकि सुल्तान के माथे पर भी शिकनों के जाल बिछ गए थे। वो समझ चुके थे कि इन लोगों का रद्द-ए-अमल ऐसा क्यों आया है, क्योंकि ये इंसान जो घुटनों के बल बैठा हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि इनका चचा था जो ये काम कर रहा था। वो आदमी सुल्तान के सिपाहियों की गिरफ्त में झटपटा रहा था। वो किसी भी तौर पर महल से भाग जाना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। सुल्तान ने उस आदमी की जानिब देखा और गुस्से से बोले, अपनी जगह पर ठहर जाओ, यहाँ से किसी तौर पर भी भाग नहीं सकते। तुम्हारी भलाई इसी काम में है कि तुम खामोशी से सारा सच बताओ कि तुमने इन मासूम बच्चियों के साथ ये सब कुछ क्यों किया। उस आदमी ने एक नज़र इन माँ बेटियों पर डाली और दूसरी सुल्तान पर डालकर कहने लगा, ये हमारे घर का मामला है सुल्तान मुअज़्ज़म, हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे घर के मामले को घर तक ही महदूद रहने दो। मेरी भाभी तो पागल है जो यहाँ पर आकर वावेला मचा रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जितना ये शोर कर रही है। जबकि सुल्तान कुछ और कहते इससे पहले ही उस औरत की बड़ी बेटी गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए चचा ये कुछ नहीं होगा, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है। तुमने हम चारों बहनों के साथ इतना गलत काम किया और तुम्हारी आंखों में ज़रा नदामत नहीं है, ज़रा पशेमानी नहीं है। तुम कैसे शख्स हो? तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि हम तुम्हारे भाई की बेटियां हैं? वो आदमी अभी भी ढिठाई दिखा रहा था। सुल्तान ने अपने एक सिपाही को इशारा किया तो उसने फ़ौरन ही अपनी म्यान से तलवार निकाल के उस आदमी के गले पर रख दी। वो आदमी बिल्कुल चुप हो गया था। ऐसा महसूस होता था जैसे उसने अपनी सांस तक रोक ली हो। सुल्तान ने उस आदमी की जानिब देखते हुए कहने लगे, बोलो ये सब तुमने क्यों किया? नहीं तो हमारे हुक्म देने की देर है। ये सिपाही तुम्हारी गर्दन पर तलवार फेर देगा। तुम्हारी आफियत इसी में है कि तुम खामोशी से हकीकत से पर्दा उठा दो। उस आदमी ने सुल्तान की जानिब देखा और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं अपने भाई का छोटा भाई था। शादी से पहले मेरा भाई मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन जैसे ही इसकी शादी और इसकी बेटियां हुई, इसने मुझ पर से बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ दिया। मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करता था, लेकिन जैसे जैसे मेरी भतीजियों की उम्र बढ़ती गई, ये लोग एक छोटी मासूम बच्चियों से नोखेज़ कली बनती गईं और मेरा ईमान भटक गया। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी भतीजियों की जानिब राग़िब होता गया। मैंने अपनी भाभी को कहा कि इन लोगों की शादी कर दो, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और इसके बाद मैं अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाया था। और रात के पहर जब ये लोग सो जाते थे तो मैं छत से कूदकर इनके घर में दाखिल हो जाता था और एक जड़ी बूटी जिसकी खुशबू से इंसान बेसाख्ता बेहोश हो जाता है, वो इन लोगों को सूंघा देता था, जिसको ये लोग सूंघते ही बेहोश हो जाती थीं। और इसके बाद मैं अपना मकसद पूरा करके वहाँ से लौट जाता था। शुरू में तो ये सब मेरे लिए एक मज़ा था, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि मेरी बड़ी भतीजी माँ बनने वाली है, तो मैंने ये काम करना छोड़ दिया था। लेकिन नफ्स के हाथों मजबूर होकर ये काम करता चला गया और आखिर में जब अपनी छोटी भतीजी के साथ ये किया तो मुझे एक अलग ही सरूर मिला। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आखिरी भतीजी के साथ ये करने के बाद मैं पकड़ा जाऊंगा।
वो सर झुकाकर सच बोल गया था, जबकि सुल्तान ने तमाम रुदाद सुनने के बाद फौरन ही अपने उस सिपाही को इशारे से हुक्म दिया था और उसने बिना उस आदमी को समझने का मौका दिए बगैर वो तलवार उसके गले पर फेर दी थी। उस वक़्त उस आदमी का सर धड़ से जुदा हो चुका था, जबकि वो माँ बेटियाँ ये सच्चाई सुनकर आप दीदा हो गई थीं। कुछ रोज़ बाद ही सुल्तान ने उन लड़कियों के रिश्ते करवा दिए थे और अच्छे घरानों में उनकी शादियां करवा दी थीं। इस वाक़ये से ये बात साबित हुई है, अगर इंसान के पास दिमाग हो और वो एक अच्छी तरकीब से सोचे तो बिना किसी भी उलझन में पड़े वो अपने मसले का हल बहुत आसानी से निकाल सकता है। तुम्हारे शौहर का कहना है कि तुम कोई इंसान नहीं बल्कि दूसरी मखलूक हो। रात के पहर तुम अपने शौहर का खून चूसती हो और उस बात का सबूत तुम्हारे शौहर के पास मौजूद है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ये बात सुनकर उस औरत के चेहरे से एक साया सा लहराया था जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सख्त गर्मियों की दोपहर थी, लेकिन सुल्तान अपने आराम को तर्क करके अपनी रियाया की खातिर दरबार लगाकर बैठे हुए थे। बहुत से बादशाह अपने आराम की खातिर हर चीज़ को नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन सुल्तान एक वाहिद बादशाह थे जो अपने आराम को कभी भी खातिर नहीं लाते थे। हमेशा अपनी रियाया को तरजीह देते थे। पसीने से उनका जिस्म शराबूर था, लेकिन उन्होंने फौकियत देना ज़रूरी नहीं समझी थी, बल्कि लापरवाही से वहीं बैठे लोगों के मसाइल काफ़ी समझ बूझ से हल करते जा रहे थे। अभी वो इन्हीं सब चीज़ों में मसरूफ़ थे कि उसी दौरान एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल होगी, वो दरबार में हाजिर हुआ। उसके हाजिर होते ही तमाम मशीर और दरबारी उस आदमी की जानिब मतवज्जे हो चुके थे। उस आदमी के पीछे एक सिपाही भागता हुआ आ रहा था और वो मुसलसल उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आदमी न रुक रहा था, ना ही उस सिपाही को कोई जवाब दे रहा था। वो बस सुल्तान के पास पहुंचना चाहता था। इसकी ये हरकत देखकर दो मजीद सिपाही इसके रास्ते में हायल हो चुके थे। वो फौरन ही उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे रोक दिया गया था। सुल्तान, जो अभी एक बूढ़ी औरत का मसला हल कर रहे थे, उसको छोड़कर वो फौरन ही इन सब की तरफ मतवज्जे हुए जहां ये दंगल मचा हुआ था। सुल्तान ने अपने पास खड़े वजीर को हुक्म दिया कि फ़ौरन उस आदमी को मेरे सामने पेश किया जाए। सुल्तान की बात को फ़ौरन ही अहमियत दी गई थी और वजीर भागने वाले अंदाज में उन सब की जानिब पहुंचकर मामले को रफ़ा दफ़ा कर चुका था और उस आदमी के हमरा सुल्तान के सामने पेश हो चुका था। वो आदमी सुल्तान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं इस बर्ताव की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सब करना बेहद ज़रूरी था क्योंकि बाहर काफ़ी लंबी कतार है और मुझे आपसे जल्द मिलना था। आपसे मुलाकात मेरे लिए बाइस शरफ़ है। मैं आपको देखकर ख़ुद को रोक नहीं पाया था, इसीलिए भागकर आपके पास पहुंचना चाहता था। अगर जान की अमान हो तो मैं अपना मसला आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सुल्तान ने जान की अमान दी और कहने लगा, तुम्हारी मोहब्बत को अहमियत देते हैं, लेकिन हमेशा असूलों की पाबंदी करनी चाहिए। इस तरह से बर्ताव करके तुम सिर्फ ये साबित कर रहे हो कि तुम एक बेअसूल शख्स हो। जितने तुम हमें अहम हो, बाकी की रियाया भी हमें इतनी ही अहम है। उस आदमी ने सुल्तान की बात सुनकर सर झुकाया, जबकि सुल्तान तमाम दरबारियों और वहाँ मौजूद कुछ रियाया को मुखातिब होकर कहने लगे, जो शख्स असूल की पाबंदी नहीं करता, ख़ास करके जो शख्स वक्त की पाबंदी नहीं करता, वो हमेशा पीछे रह जाता है। इसलिए हमेशा असूल की पाबंदी करनी चाहिए और वक्त की भी। अगर तुम वक्त से दरबार में आ जाते तो तुम्हें इतनी लंबी कतार का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि तुम काफ़ी आराम से मेरे पास आ जाते और अपना मसला बयान कर लेते। लेकिन तुमने आने में देर की और तुम अब हमारे बनाए हुए असूलों की पासदारी करने की बजाय सीधा दरबार में दाखिल हो गए हो। ये बहुत गलत बात है। आज तो हम तुम्हारा मसला सुन रहे हैं, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, हम बार बार ऐसी गलती माफ़ करने के काहिल नहीं हैं। वो आदमी सुल्तान की बात सुनकर शर्मिंदा हो चुका था। सुल्तान ने उस आदमी की जानिब देखा और फरागे दिल से कहने लगे, तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। चलो, जो हो चुका है हमने माफ़ किया।
अब तुम अपना मसला बताओ, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा वाक़या पेश आ चुका है जो तुम इस तरह से बर्ताव कर रहे हो। उस आदमी ने ये सुना तो कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मेरी खुद की एक बेवकूफ़ी मेरे गले का ढोल बन चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस गलती से कैसे पीछा छुड़वाऊँ। मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई सब मुझे छोड़कर जा चुके हैं। यहाँ तक कि मेरे दोस्त अहबाब भी मुझसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहते। मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। मेरे काम करने वाले साथी भी मुझसे दूर भागते हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं सब चीज़ें पहले की तरह कैसे करूं। सुल्तान ने ये सुना तो उलझते हुए कहने लगा, हम तुम्हारी बातों का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसी कौन सी बात तुम्हारे गले का तौक बन गई है जो तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब तुमसे दूर जा रहे हैं? सुल्तान की बात सुनकर वो आदमी चंद पल के लिए खामोश हुआ और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरी बीवी इंसान नहीं बल्कि एक अलग मखलूक है, यानी चुड़ैल है। वो मेरा रात के पहर खून पीती है। इसके बाद मेरे जिस्म से एक ऐसी बदबू आती है कि वो मुझसे दूर चले जाते हैं। मैं काफ़ी सेहतमंद था, लेकिन अपनी बीवी के हमरा रहते हुए अब मेरा वज़न गिरता जा रहा है और आज मैं आपके सामने इतना कमज़ोर खड़ा हूँ। सुल्तान हैरान हुए और कहने लगा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बीवी चुड़ैल कैसे? इनकी हैरत बजा थी। वो बहुत कम इन सब चीज़ों पर यकीन रखते थे। वो बस अल्लाह को मानने वाले थे। ऐसी मखलूक पर उन्होंने कभी यकीन किया ही नहीं था। वो आदमी सुल्तान की जानिब देखते हुए उनको तमाम तर रुदाद से आगाह कर गया था। उस आदमी का कहना था कि वो एक रोज़ जंगल में शिकार की गर्ज से गया था, लेकिन वहाँ जाते ही उसकी पूरी दुनिया तब्दील हो गई, क्योंकि जब वो एक हिरन का शिकार करने लगा तो वो हिरन तो हाथ से निकल गई, लेकिन तीर एक लड़की को जाकर लगा। जंगल में एक नस्वानी चीख बरामद हुई तो मैं काफ़ी परेशान हुआ। मैंने चारों तरफ निगाह घुमाई तो मुझे दूर दूर एक लड़की ज़ख्मी हालत में पड़ी मिली। मैं फ़ौरन ही उस लड़की के पास गया तो मेरा तीर उसके बाजू में पेवस्त हो चुका था। मेरे हाथ पांव फूल गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं उस वक़्त क्या करूं। मैंने आज से पहले कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं किया था, इसीलिए मुझे ज़्यादा घबराहट हो रही थी। आज पहली बार मैं अकेला जंगल में शिकार के लिए आया था। इससे पहले मैं हमेशा कभी अपने भाइयों के साथ तो कभी अपने दोस्तों के साथ आया करता था, लेकिन वो लड़की मुझे पुश्त से काफ़ी पुरकशिश मालूम हो रही थी। मैंने कुछ सोचकर उसको पलटा और उस लड़की को देखा तो उसका हसीन चेहरा देख के मैं अपने हवास खो चुका था। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। दूध से भी ज़्यादा चमकता हुआ बदन, झील जैसी आंखें, पंखुड़ियों की मानद गुलाबी होंठ, रुई के गोले जैसे गाल, और वो लड़की पूरी की पूरी एक हूर थी। लेकिन उसका लिबास काफ़ी अजीब था। उसने एक कपड़ा सा अपने गिर्द लपेटा हुआ था, जिसको देखकर ये बात ज़ाहिर हो रही थी कि वो लड़की यहाँ की ही रहने वाली है। इस आदमी का कहना था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। अचानक ही मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और उस जंगल से निकालता चला गया। सबसे पहले मैं हकीम साहब के पास लेकर उसे पहुंचा और उसका इलाज करवाया। जब वो सेहत याब हो गई और उसको होश आ गया तो मैंने उसके सामने निकाह की पेशकश रखी। पहले तो वो लड़की बेहद ज़्यादा घबराई। उससे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ पर हूँ। वो वहाँ से भागकर वापस जंगल में जाना चाहती थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसको वहीं पर ठहरा दिया। तो 2 दिन तक मैंने उसको एक कमरे में बंद रखा, क्योंकि वो बेज़िद थी कि उसे वापस जंगल में जाना है। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं इस लड़की को देखकर अपना इरादा बांध चुका था कि मैं उसको निकाह में लूँगा और तमाम तर उम्र उसके साथ ही गुजारूँगा। मेरी अम्मा, बहनें, भाई, अब्बा सब का कहना था कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मुझे कभी भी अपने लिए कोई मुनासिब लड़की समझ ही नहीं आई। लेकिन जब जंगल में मैंने उस लड़की को देखा तो मैंने उस पल ही तय कर लिया था कि मैं ताउम्र इसके साथ ही वफादार रहूँगा और हमेशा उसको अपने निकाह में रखूँगा। लेकिन उसका इनकार मुझे दिल बर्दाश्त कर चुका था।
2 دن جب میں نے اسے ایک کمرے میں بند کر رکھا اور تیسرے دن اس سے ملاقات کی تو وہ رضامند ہو گئی۔ حکیم صاحب نے میری کافی مدد کی اور انہوں نے ہی میرا نکاح پڑھایا۔ میں جب اس کو اپنے ہمراہ اپنے گھر خاندان کے پاس لے کر گیا تو وہ سب کافی ناراض ہوئے، کیونکہ وہ سب بھی میری شادی میں شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن میری خوشی کو دیکھ کر تمام لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ میرے لیے وہ دن کافی خوشگوار تھے۔ میں اپنی بیوی کی قربت میں خود کو بہت ہی خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کتنا برا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے جو رات کو میرے قریب آ کر میرے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد میرا خون چوستی ہے۔ میرے پاس اس چیز کا ثبوت ہے۔ میں اب اس سے چھٹکارا چاہتا ہوں۔ میں اس کو واپسی اسی جنگل میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں، لیکن اس عورت کا کہنا ہے کہ وہ اب ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سلطان نے جب یہ واقعہ سنا تو حیران رہ گئے۔ وہ آدمی جو بات بول رہا تھا، اگر ایسا تھا تو اس بات پر یقین کرنا کافی آسان تھا کہ وہ عورت چڑیل ہے، کیونکہ جنگل میں رہنا آسان نہیں ہوتا اور جنگل میں ایسی ہی مخلوق رہائش پذیر ہوتی ہے۔ سلطان نے کچھ سوچ کر حکم دیا کہ اس آدمی کی بیوی کو بھی دربار میں مدعو کیا جائے۔ انہیں معاملہ کافی پیچیدہ لگ رہا تھا۔ سلطان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی اور کچھ ہی دیر میں اس عورت کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ وہ عورت اس آدمی کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق کافی پرکشش اور حسین تھی۔ سلطان نے اس عورت کو ایک نگاہ دیکھا اور اس کے بعد اپنی نگاہیں پھیر لی تھیں، جبکہ دربار میں موجود بہت سے مرد اس کو سرہاتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی معصوم بھی لگ رہی تھی، اسی لیے وہاں موجود لوگ اب اس آدمی کی بات پر یقین ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ عورت نہیں بلکہ کوئی چڑیل ہے۔ وہ عورت بھی سلطان کے عین سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سلطان کے دربار میں موجود تھی، لیکن اس کے چہرے سے ذرا بھی عیاں نہیں تھا کہ وہ کسی خوف کے زیر اثر ہو یا کسی گھبراہٹ میں مبتلا ہو۔ وہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ سلطان نے اس عورت کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، تمہارے شوہر کا کہنا ہے کہ تم کوئی انسان نہیں بلکہ دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ رات کے پہر تم اپنے شوہر کا خون چوستی ہو اور اس چیز کا ثبوت تمہارے شوہر کے پاس موجود ہے۔ اس بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ یہ بات سن کر اس عورت کے چہرے سے ایک سایہ سا لہرایا تھا جو سلطان کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکتا تھا۔ وہ عورت گڑبڑاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، ایسا کچھ نہیں، میں کوئی دوسری مخلوق نہیں بلکہ آپ سب کی طرح ایک معمولی سی انسان ہوں۔ میرے شوہر کو غلط فہمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ میں اپنے گھر کے معاملات کو گھر میں ہی سلجھا لوں گی، آپ ہمیں اجازت دیں۔ وہ عورت یہ بول کر کسی بھی طرح دربار سے جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی اس کے شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی گردن کی آگے کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ دیکھیں سلطان معظم، میری گردن پر اس نشان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ عورت رات کے پہر میرا خون چوستی ہے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ میں اس کو واپس اسی جگہ چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں جہاں پر اس کی رہائش ہے۔ یہ ہم جیسے عام انسانوں کے لیے نہیں بنی، یہ ہماری دنیا کی نہیں ہے۔ جبکہ وہ عورت اپنے شوہر سے ہر حال میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اس عورت کے چہرے پر موجود تکلیف دہ آثار سلطان کو بولنے پر مجبور کر چکے تھے۔ وہ یکدم ہی دربار میں ڈھاڑے، ہاتھ چھوڑو، اس کا یہاں پر بدسلوکی کرنے کی اجازت ہم کسی کو نہیں دیتے، خاص کر عورت ذات سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ انصاف پسندی کے ساتھ پیش آئیں تو یہاں بدتمیزی کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان کی گرجدار آواز سن کر وہ دونوں اپنی جگہ پر ٹھہر سے گئے تھے۔ اس آدمی نے اپنی عورت کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ سلطان نے ایک بار پھر اس عورت کو مخاطب کیا اور تحمل مزاجی سے کہنے لگے، دیکھو جو بھی راز ہے اب اس سے پردہ اٹھا دو۔ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ ناجائز تمہیں چھوڑنا چاہتا ہے تو ہم اس کو سزا دینے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اگر تم کوئی دوسری مخلوق ہو اور ہماری دنیا کی نہیں ہو تو دیکھو تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ ہم اور ہمارے لوگ اتنی زیادہ مشکلات برداشت نہیں کر سکتے۔
تمہارے شوہر کی گردن پر موجود نشانوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رات کے وقت کوئی اس کا خون پیتا ہے۔ اب اس لیے تم سچ سچ ہمارے سامنے ساری حقیقت کھول دو۔ وہ عورت یہ بات سن کر اپنا سر جھکا چکی تھی۔ اپنے حق میں سلطان کو بولتا دیکھ وہ مزید جھوٹ نہیں بول پائی تھی۔ وہ عورت دھیمی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، یہ بات سچ ہے کہ میں خون پیتی ہوں، لیکن سن، میں نے آج تک اپنے شوہر کا خون نہیں پیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں دوسری مخلوق نہیں بلکہ ایک عام انسان ہی ہوں، لیکن جنگل میں رہنے کی وجہ سے ہماری عادتیں کچھ مختلف ہیں، لیکن ہم بھی انسان ہیں۔ وہ عورت یہ بات بول کر خاموش ہوئی تو سلطان مکمل طور پر الجھ گئے۔ وہ کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم خون چوستی ہو، لیکن تم نے ابھی تک اپنے شوہر کا خون نہیں پیا، تو پھر اس کی گردن پر موجود دانتوں کے نشان کس کے ہیں؟ ان کی حیرت بجا تھی، وہ مزید کچھ اور سوال کرتے اس سے پہلے وہ لڑکی کہنے لگی، میں بس اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے یہاں پر مزید نہ روکا جائے۔ وہ لڑکی بول کر اپنے الٹے قدم لینے لگی تھی۔ سلطان اس کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل تھا کہ اس عورت کو روک کر اس سے سوال و جواب کریں، لیکن وہ بات اس طرح کر گئی تھی کہ سلطان کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اندر ہی اندر تمام تر معاملات کی چھان بین کرنی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں موجود سچائی یہ بات بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ لیکن وہ آدمی مسلسل کبھی سلطان کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اس لڑکی کو، جو اس کو ایسے ہی جانے دے رہے تھے۔ اس نے چند قدم الٹے لیے اور اس کے بعد وہ تیزی سے دربار سے نکل گئی تھی۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور اس سے دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے، کچھ روز کے لیے تم اپنی بیوی سے تعلقات کم کر دو، اس کے قریب نہ جاؤ، اس سے مباشرت مت کرو۔ ہم کچھ کر کے تمہارے معاملے کا حل نکالتے ہیں۔ ہم ذاتی طور پر تمہارے معاملے کی چھان بین کریں گے۔ فی الحال کے لیے تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ کچھ راتوں کے لیے اپنی نیند کو ترک کر دو، دن کے اوقات میں نیند کرو تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو اور تمہارا خون نہ چوسا جائے۔ باقی ہم پتہ کرتے ہیں کہ تمہارا مجرم کون ہے، کیونکہ ہم اتنا تو اندازہ لگا چکے ہیں کہ تمہاری بیوی تمہارا خون نہیں چوستی ہے۔ اس سب کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے جو ابھی تک تمہاری اور ہم سب کی آنکھوں سے مخفی ہے۔ وہ آدمی یہ بات سن کر ڈرے سہمے لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم، ان تمام وقت میں اگر میری موت ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میری بہت سی جائیداد ہے، بہت سا پیسہ ہے جو میں اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ میرے ماں باپ، میرے دوست و احباب، کوئی مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ میں کیا کروں گا؟ مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے، میں ابھی اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت میں ابھی جینا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں جو تڑپ تھی وہاں موجود تمام لوگوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان نے دکھ بھری نگاہ سے اس شخص کو دیکھا اور دلاسا دے کر اس کو وہاں سے بھیج دیا۔ وہ اب خود بہت گہری سوچ میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہوں نے کچھ اور لوگوں کے معاملات کو حل کیا اور جلد ہی جلد دربار کا اختتام کر دیا، کیونکہ وہ اس مسئلے کے بعد اتنا الجھ چکے تھے کہ وہ صحیح طرح سے لوگوں کے مسئلے حل نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے دربار کا اختتام کرنے میں عافیت جانی تھی۔ وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے تھے، جہاں پر وہ ہمیشہ دربار کے اختتام کے بعد جایا کرتے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے 2 رکعت صلاۃ حاجات کی نماز ادا کی اور رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے اپنے اور اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے دعا مانگی۔ وہ کچھ پال کے لیے ایک دم ڈر سے گئے تھے کہ ایسی کون سی مخلوق ہے ان کی سلطنت میں داخل ہو چکی ہے جو ان کی رعایا کے افراد کا خون چوس رہی ہے۔ ان کا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ وہ ایسی چیزوں پر بالکل یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے رب کائنات سے دعا کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایسی بلا ان کی سلطنت میں آ چکی ہے تو وہ خود ہی لوٹ جائے۔ نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنی خوابگاہ میں آ گئے۔ وہاں پر ان کی زوجہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کی تمام تر روداد سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ محل میں آج کیا ہوا ہے اور کس طرح کی عورت آج دربار میں سلطان کے سامنے مدعو ہوئی ہے، یہ سب جگہ پھیل چکا تھا۔ وہ انہیں تسلی بھرے الفاظ کہنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اچھے سے سلطان کو جانتی تھی کہ ان کے لیے ان کی رعایا کا ایک ایک فرد کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن سلطان کی طرف سے خاموشی دیکھ کر وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اپنی زوجہ کو دیکھا اور خاموشی سے اپنے بستر پر نیم دراز ہو گئے۔
کچھ دیر کی نیند کے بعد وہ بیدار ہوئے تو کافی حشاش بشاش معلوم ہو رہے تھے۔ انہوں نے نظر گھما کر پورے کمرے کا جائزہ لیا تو ان کی بیوی ان کے برابر ہی نیند کے آغوش میں تھی۔ ایک بار پرسکون مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی اور انہوں نے ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا اور اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے غسل خانے کا رخ کر لیا۔ وہاں جاتے ہی انہوں نے غسل ادا کیا اور اس کے بعد ایک عام مسافر کا لباس زیب تن کر کے محل کے پچھلے حصے سے کچی آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا رخ اس آدمی کے گھر کی جانب تھا جہاں پر وہ عورت رہائش پذیر تھی جو لوگوں کا خون چوستی تھی۔ سلطان آج تمام راز سے پردہ اٹھا دینا چاہتے تھے کہ آخر وہ عورت کون ہے اور ایسا کیوں کرتی ہے کہ وہ ایک عام انسان ہے۔ اگر وہ عام انسان ہے تو وہ خون کیوں چوستی ہے، اور آخر وہ کون شخص ہے جو اس آدمی کا خون چوس رہا ہے۔ اس کی گردن پر موجود دانتوں کے نشان کوئی عام نشان نہیں تھے۔ ایسے بہت سے سوال دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن کسی کا ایک جواب بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں اکیلے چلتے جا رہے تھے۔ انہوں نے یہ بات کسی کو کانوں کان بھی خبر ہونے نہیں دی تھی کہ آج وہ اس معاملے کی چھان بین کے لیے جانے والے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس مسئلے میں جان کا بھی خطرہ ہے اور وہ اپنی وجہ سے کسی کی بھی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، کہ وہ کوئی سپاہی ہی کیوں نہ ہو۔ اس آدمی کا گھر کچی آبادی کی طرف تھا۔ سلطان اس کے گھر کے عین سامنے کھڑے ہو کر پورے گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہیں وہ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سی گھٹن اس گھر کے پاس ہو رہی تھی۔ سلطان کا وہاں کھڑا ہونا محال ہو چکا تھا۔ انہیں بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بس چاہتے تھے کہ جلد سے جلد وہاں سے لوٹ جائیں۔ انہوں نے اپنے قدم اس گھر کی طرف بڑھائے اور برآمدے میں دیوار کی مدد سے خاموشی میں داخل ہو گئے۔ وہ گھر 2 کمرے پر مشتمل تھا۔ سلطان نے دونوں کمروں کا جائزہ لیا تو ایک کمرے میں وہ دونوں میاں بیوی انہیں نظر آئے۔ سلطان قدم با قدم چلتے ہوئے اس کمرے کے قریب آئے تو اندر 2 چراغ جل رہے تھے۔ کمرے کے دروازے پر ایک جالی دار پردہ ڈالا ہوا تھا۔ سلطان نے 2 انگلیوں کی مدد سے پردے کو ایک طرف کیا اور اندر جھانکنے لگے۔ سامنے کا منظر واضح تھا۔ وہ حسین دوشیزہ اپنے شوہر کے بالکل قریب بال کھول کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو گور گور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے اس کی کمر پر گردش کر رہے تھے، جبکہ وہ آدمی ہوش و حواس سے بیگانہ نیند کی آغوش میں تھا۔ سلطان حیران ہو چکے تھے کہ وہ اتنی گہری نیند میں کیسے ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اسے موت کا خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا اتنا بیگانہ ہو کر سونا انہیں شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ عورت یکدم ہی اس کے ماتھے پر جھکی اور ایک بوسہ دے کر وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا وہ عورت نیند میں چل رہی ہو۔ سلطان فوراً ہی دیوار کی آؤٹ میں ہو چکے تھے، جبکہ وہ عورت دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی دیوار کی مدد سے باہر کی جانب کود کر نہ جانے کہاں جانے لگی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اندر سوئے ہوئے اس مرد کو دیکھا اور فوراً ہی وہاں سے نکل کر اس عورت کا پیچھا کرنے لگے، جبکہ وہ عورت نہ آگے دیکھ رہی تھی نہ پیچھے، بس خاموشی سے سیدھا سیدھا چلتی جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر دوپٹہ موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے لباس سے بے پرواہ سیدھا چلتی جا رہی تھی۔ سلطان کو اس عورت کے پیچھے جانا خطرناک لگ رہا تھا، لیکن وہ اس طرح سے اگر پیچھے سے مڑ جاتے تو یقیناً آج اس راز سے پردہ نہیں اٹھتا۔ اسی لیے انہوں نے اس عورت کے پیچھے جانے میں عافیت جانی تھی۔ وہ عورت مختلف راستوں سے گزر کر ایک جنگل کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ وہ اپنے ٹھکانے پر جا رہی ہے۔ یہ سب کافی خطرناک تھا، لیکن سلطان نہ کبھی ڈر رہے تھے اور نہ آج ان کے چہرے پر کسی ڈر کی رمق موجود تھی۔ وہ لڑکی جنگل کے ایک گھنے برگد کے درخت کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہاں جاتے ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چیخ چیخ کر اچانک رونے لگی تھی۔ اس کی آواز خاموش جنگل میں ایک ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ سلطان کافی پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو پورا جنگل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک پل کو سلطان اب خوف سا محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے یہاں آ کر غلطی کی ہو۔ اس عورت کے رونے کی آواز سے یکدم وہ برگد کا درخت تیزی سے ہلنے لگا تھا۔
سلطان یہ منظر بغور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بالکل ہی ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے گرد ایک حصار کھینچنا چاہتے تھے۔ اچانک ہی وہ درخت اتنی تیزی سے ہلا کہ ایک آدمی بالکل انسانی روپ میں اس عورت کے سامنے نمودار ہو گیا۔ سلطان یکدم ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کر دی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عورت بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ وہ آدمی جو اس درخت سے ابھی نمودار ہوا تھا، وہ اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے بھاری آواز میں کہنے لگا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو اور یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ میں ابھی ہی تھوڑی دیر بعد تمہارے گھر ہی آنے والا تھا۔ اس لڑکی نے اس آدمی کی جانب دیکھ کر ہاتھ جوڑے اور منت کرنے والے انداز میں بولی، تم کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ کیوں تم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو؟ میں مانتی ہوں کہ تم نے مجھے اپنے اس جنگل میں رہنے کے لیے پناہ دی تھی۔ میں تمہاری ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، لیکن تم کیوں میرے گھر آ کر میرا گھر برباد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے میرا شوہر بہت عزیز ہے۔ اس نے مجھے اس جنگل میں رہتے ہوئے بھی اپنایا، مجھ سے نکاح کیا اور عزت کی زندگی دی۔ تم کیوں مجھے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ تم تو ایک جن ہو اور ایک نیک جن اس طرح سے نہیں کیا کرتے۔ تم کیوں میرے شوہر کا خون چوس رہے ہو؟ کیوں اس کا الزام میرے سر ڈال رہے ہو؟ کیوں میرے شوہر کو مجھ سے بدگمان کر رہے ہو؟ وہ کل بادشاہ کے پاس جا کر میری شکایت کر چکا ہے، اور وہ بادشاہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ وہ اس مسئلے کو ہر حال میں حل کرے گا۔ وہ میرے شوہر کو مجھ سے دور کر دے گا۔ خدارا مجھ پر رحم کرو اور یہاں سے لوٹ جاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ جبکہ وہ آدمی جو اس درخت سے نمودار ہوا تھا، وہ اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ ممکن نہیں، تم میری ہو کر مجھ سے دغا کر چکی ہو۔ میں بھی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اور تمہارا وہ شوہر بنا میری اجازت کے میری ملکیت کو مجھ سے چھین کر لے گیا۔ میں اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور رہی بات تمہاری اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا، تم میری ہی ہو اور تا عمر میری ہی رہو گی۔ اس کی آواز میں غرور تھا۔ سلطان تمام معاملہ سمجھ چکے تھے۔ وہ عورت بے قصور تھی اور اس کی پناہ میں رہتے ہوئے اس کی عادتوں کو اپنا چکی تھی۔ سلطان نے اپنے قدم بہت ہی احتیاط سے محل کی جانب موڑ لیے تھے۔ اگلے روز ہی انہوں نے مصر میں موجود اپنے خاص بزرگ سے رابطہ کیا تھا اور انہیں تمام تر رودات سے آگاہ کر کے انہیں اپنے شہر آنے کی دعوت دی تھی۔ اس بزرگ نے سلطان کی بات کو بالکل بھی رد نہیں کیا تھا، بلکہ وہ سلطان کے ایک دفعہ پکارنے پر ہی حاضر ہو گئے تھے۔ جبکہ سلطان نے اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے اس جن کو قابو کروایا تھا اور ان دونوں میاں بیوی کی زندگی کو بحال کر دیا تھا۔ اور جب اس لڑکی سے اس کی ماضی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کوئی چڑیل یا جن زادی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عام انسان ہے۔ اس کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بچپن میں جب وہ محض 8 سال کی تھی تو اس کے بعد اسے جنگل میں پھینک دیا گیا تھا، اور تب سے ہی وہ اس برگد درخت کے نیچے ہی رہتی آئی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ اسے روزانہ کہاں سے مل جاتا تھا، کپڑے کہاں سے مل جاتے تھے۔ وہ وہاں پر ہی رہنے کی عادی تھی۔ کبھی کبھی وہ جن نما آدمی اس کے سامنے نمودار ہو جاتا تھا، جس سے وہ کبھی کچھ باتیں کر لیتی تھی، اور وہ جن دھیرے دھیرے اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اور اتفاقی طور پر جب اس کا شوہر کسی ہرن کا شکار کرنے کے لیے آیا تو وہ جان کر اس کے تیر کے سامنے آ گئی تھی، کیونکہ وہ ہرن اس کو بہت عزیز تھی اور زخمی ہونے کی وجہ سے اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ لیکن جب وہ ہوش میں آئی تو وہ کافی دیر ہو گئی تھی اور وہ کسی کے گھر میں موجود تھی۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے اسے نہیں دیا اور عزت کے ساتھ اس سے نکاح کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ لڑکی اس آدمی کے پیار کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن وہ جن اس کو چھوڑنے پر رضامند ہی نہیں تھا۔ وہ روز اس کے گھر آ کر اس کے شوہر کا خون پیتا تھا، اور اس کے شوہر کو لگتا تھا کہ وہ یہ کام اس کی بیوی کر رہی ہے تو وہ اس کو چڑیل سمجھ رہا تھا، اسی لیے سلطان کے پاس آ کر شکایت کر دی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ
نہ اس دنیا میں کچھ عظیم لوگ بھی موجود تھے جو اپنی ذات کو ایک طرف رکھ کر دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ ایسے ہی سلطان تھے جو اپنی ذات کو ہمیشہ نظر انداز کر کے موت کو بھی گلے لگا کر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی سلطان کے بے حد مشہور تھے، جبکہ وہ عورت تو سلطان کے قدموں میں بچھ جانا چاہتی تھے۔